جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. ندا آئے گی کہ ہم ارحم الراحمین ہیں، احکم الحاکمین ہیں. اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی کبھی وہ بیان نہ پڑھیں جو اللہ نے قرآن پاک میں ہمیں سنایا ہے، جو اللہ قرآن پاک میں اللہ نے ہمیں سنایا ہے، لیکن وہ سوال اللہ فرمائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے اللہ کے سوال کے جواب میں. لیکن یہ سوال اور جواب میدان قیامت میں ہوگا، ابھی نہیں ہوا ہے. بڑی مزے کی بات ہے، قرآن پاک میں اللہ نے اپنے اس سوال کو بھی دہرایا ہے اور حضرت عیسیٰ بن مریم کا جواب بھی ابھی سے بتا دیا ہے. فرمایا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ. جب اللہ، اچھا مزے کی بات ہے، اس آیت پر اگر آپ کبھی غور کریں نا، اس آیت پر اگر آپ غور کریے گا، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، جب فرمایا اللہ نے، اگر غور کریں نا بات سمجھ میں آئے گی. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، جب فرمایا اللہ نے، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اے عیسیٰ بیٹے مریم کے، أَأَنْتَ، کیا تو نے، قُلْتَ، کہا تھا، لِلنَّاسِ، لوگوں سے، الٰہین، کہ ہمیں بھی اللہ کے سوا دو الہ مانو. لِلنَّاسِ، کیا آپ نے بھی لوگوں سے فرمایا تھا؟ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي، کیا آپ نے لوگوں سے فرمایا تھا کہ بناؤ مجھے، وَأُمِّيَ، اور میری ماں کو، الٰہین، دو الہ خدا کے سوا، من دون اللہ، خدا کے سوا. سوال ہے نا، یہ ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ بالکل سوال ہے، یہ صاف. اچھا لیکن غور طلب بات بھی ایک یہ ہے، وَإِذْ، یہ آیت شروع ہو رہی ہے وَإِذْ سے. علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ قرآن پاک جب ماضی کی طرف انسان کو توجہ دلانا چاہتا ہے تو وَإِذْ فرماتا ہے. آپ ذرا غور کریے گا، زمانے کتنے کہلاتے ہیں؟ ماضی، حال. ماضی وہ جو ہمارا گزر گیا، حال وہ جس میں ہم چل رہے ہیں، اور مستقبل وہ جو آئندہ آئے گا. ٹھیک ہے؟ اچھا اب ذرا غور کریے گا، میں نے کہا تھا، یہ اشارہ کیا کر رہا ہے؟ ماضی ہے یا حال ہے؟ ماضی ہو گیا نا. اچھا میں کہہ رہا ہوں، اچھا میں کہوں گا، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اچھا اب یہاں پر فرمایا وَإِذْ قَالَ، جب فرمایا اللہ نے. اچھا کیا پتا چل رہا ہے؟ لیکن یہ سوال و جواب کہاں ہوگا؟ تو پھر اللہ نے یہ کیسے فرما دیا کہ ہو گیا؟ فرمانا یہ ہونا چاہیے تھا نا کہ اللہ فرماتے ہیں ہم کہیں گے، یا ہم فرمائیں گے، یا ہم پوچھیں گے. لیکن لفظی ترجمہ تو یہی ہے، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، ہم نے پوچھا. یہ ماضی کی طرف اشارہ کر رہا ہے. علماء مفسرین نے فرمایا دراصل اللہ نے صیغہ استقبال کا استعمال فرمانے کے بجائے ماضی کا صیغہ وَإِذْ قَالَ اس لیے استعمال فرمایا ہے کہ سمجھ جاؤ کہ اللہ تمہیں سمجھا رہے ہیں کہ قیامت کے آنے میں اتنا یقین ہے، اتنی پکی پختہ بات ہے کہ جیسے ہو گئی. جبکہ یہ واقعہ ابھی ہوا نہیں، میدان قیامت میں ہوگا. لیکن فرمایا اپنا عقیدہ اتنا مضبوط کر لو، اللہ نے تمہیں یہ سبق دیا ہے کہ ہم فرما رہے ہیں ایسے قیامت پہ ایمان رکھو کہ ہو گئی، اتنی سچائی کے ساتھ کہ کوئی شبہ نہ آنا پائے. آئے گا، وہ آئے ہوگی اپنے وقت پر، اس میں کوئی شک نہیں. ابھی وہ واقع نہیں ہوئی ہے لیکن اس کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. اس جواب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو اللہ کے پوچھنے پر ارشاد فرمائیں گے قیامت کے میدان میں، اس میں بھی اللہ کے پیغمبر نے میدان قیامت میں جو بات ارشاد فرمائیں گے اللہ نے ہمیں ابھی سے بتائی ہے کہ وہ وہاں پر بھی فرمائیں گے اللہ
یہ سارے تیرے بندے ہیں، ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو ان کو عذاب دے اللہ تجھ سے پوچھنے والے کوئی نہیں ہے، اور اللہ اگر تو ان سب کو بخش دے تب بھی تجھ سے پوچھنے والے کوئی نہیں۔ یہ انبیاء کا سبق ہے۔